الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عمرے کا نہایت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے احرام کی تیاری کر لیں۔ اگر آپ نے بال کٹوانے ہیں، نائی کے پاس جانا ہے، حجام کے پاس جانا ہے، سلون میں جانا ہے تو پہلے فارغ ہو کر آ جائیں تاکہ بعد میں آپ کو الجھن نہ ہو۔ ناخن وغیرہ کاٹنے ہیں تو وہ کاٹ لیں اور غسل کر لیں یا وضو کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو احرام باندھیں، ایک سفید چادر نیچے باندھ لیں، ایک سفید چادر اوپر اوڑھ لیں، اور دونوں بازو جو ہے وہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ اس سے ڈھک لیں، کنگھا کر لیں، بال بنا لیں اور ہلکا سا عطر لگا لیں۔ یہ سنت ہے، ہلکی سی خوشبو لگا لیں، ایسی خوشبو جس کا کوئی جسم نہ ہو، جو نظر نہ آتی ہو، ایسی خوشبو جو عام طور پر ہم لوگ لگاتے ہیں وہ لگا لیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور پھر نیت کریں۔ نیت کرتے وقت جو ہے سر پہ اگر آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو اتار دیں اس کو، اور نیت کریں کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اور پھر نیت کرنے کے بعد جو ہے مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 بار یہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھیں، پھر یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگنی آپ چاہیں مانگیں، دعاؤں کا وقت ہے، دعائیں مانگیں۔ تلبیہ پڑھتے ہی آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اب آپ نے سلا ہوا لباس، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں کاٹنے، احرام کی جتنی بھی پابندیاں ہیں سب پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اور وضو کر کے حرم میں داخل ہوں اور پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اعتکاف کی نیت کر لیں کہ اللہ، میں جتنی دیر مسجد میں رہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ دعا پڑھیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر خوب دعائیں مانگیں۔ یہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے، اس میں جو دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور پھر طواف کی تیاری کریں۔ طواف کے لیے وضو ہونا ضروری ہے اور تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ وضو کر لیں، اگر آپ کا وضو نہیں ہے، باوضو آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف کی نیت کریں۔ اور طواف کی نیت میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں: اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اور استباء کر لیں۔ استباء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کا سیدھا ہاتھ ہے اس پر سے چادر کو ہٹا لیں، اور پھر 2-3 قدم آگے بڑھ کر اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ کہیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اسی جگہ کھڑے کھڑے دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے حجر اسود کا استلام کریں، یا استلام کا اشارہ کر کے اپنی ہتھیلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ اسی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی اس طرح رخ تبدیل کریں کہ کعبہ شریف آپ کے بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ پہ ہو جائے، اور طواف شروع کر دیں۔ اور رمل کریں۔ رمل کریں یعنی مطلب رمل کرنے کا یہ ہے کہ آپ شروع کے جو 3 چکر ہیں اس میں آپ نے اکڑ کر چلنا ہے، اور چلنے کی رفتار بڑھانی ہے، یعنی اپنے بھاگنا ہے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ رش ہے اور آپ کے بھاگنے سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے تو پھر آپ نے جتنا ہو سکے اتنا کرنا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ بہرحال یہ رمل ایک سنت عمل ہے، اس کو اگر رش کم ہو تو اس کو ضرور کریں۔
اور رش ہونے کی صورت میں کوشش کریں جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ عورتیں رمل نہیں کریں گی، یہ رمل صرف مرد کریں گے، اور یہ شروع کے 3 چکروں میں ہوگا۔ اچھا، طواف کے دوران آپ نے سینہ یا پیٹھ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نہیں کرنی، بلکہ طواف کے دوران جس رخ میں آپ چل رہے ہیں اسی رخ میں چلتے رہیں۔ سینہ یا پیٹھ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ 3 دعائیں ثابت ہیں، تو لہٰذا آپ بھی یہ دعائیں مانگیں، خوب مانگیں۔ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقۃ ومواقف الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ اگر کوئی دعا بھی یاد نہ ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ اگر آپ طواف میں خاموش رہتے ہیں تب بھی طواف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے جب آپ دوبارہ حجر اسود کی سیدھ پر پہنچیں تو 1 چکر پورا ہوگا۔ 3 چکر کے بعد رمل یعنی اکڑ کر چلنا اور بھاگ کر چلنا بند کر دیں، اور باقی 4 چکر اپنی عام رفتار سے نارمل اسپیڈ سے چلتے رہیں، جس طرح عام چلتے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں۔ 7 چکر پورے ہونے پر پھر 1 مرتبہ استلام یا استلام کا اشارہ کر کے طواف کو ختم کر دیں۔ آپ کا طواف ختم ہو گیا تو اب استباء بھی ختم کر دیں، یعنی جو سیدھا ہاتھ ہے آپ کا، سیدھا کندھا ہے جو آپ نے جس کے اوپر سے چادر ہٹا لی تھی، اب دوبارہ چادر اس کے اوپر ڈال دیں، اور پھر جو ہے اب 2 رکعت نماز مقام ابراہیم علیہ السلام پر پڑھیں۔ اور یہ طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں جو آپ نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑھنی ہیں، یہ واجب ہیں۔ یہ 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر دعا کریں، اور پھر اس کے بعد ملتزم پر جانا بھی افضل ہے، لیکن کیونکہ آج کل وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے اس لیے احرام کی حالت میں وہاں نہ جائیں، یا پھر اگر جاتے ہیں تو پھر اپنے بدن اور کپڑوں کو اس خوشبو سے بچائیں، اور پھر اس سے جو ہے کچھ دور رہ کر دعا کریں، اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے زمزم پئیں اور دعا کریں جو آپ کو دعا کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سعی کے لیے روانہ ہوتے وقت ایک بار پھر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر حجر اسود کا استلام کریں اور صفا پہاڑی کی طرف چلیں۔